دیکھو میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا, یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ کسی صحیح حدیث میں ہے, نہ صحابہ کا عمل ہے, نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتہ بھی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا, بلکہ اس کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے. لیکن میں اس مسئلے کو ایشو نہیں بناتا کہ میں لڑکوں کو دلائل دے کے نا تیار کروں اور چھوڑوں کہ وہ امام کے اوپر نا بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے چھوڑ دیا جا, اور وہ جا کے امام کو چھیڑ رہا ہے. پھر اس طریقہ ہوتا ہے, امام صاحب آپ ماشاء اللہ آج آپ نے سنتوں پر بیان کیا کہ ہمیں صرف سنت کو فالو, یہ طریقہ ہوتا ہے فتنہ پرست لوگوں کا جو امت میں خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, آگ لگانا. تو اس میں دونوں طبقے ہیں, میں صرف ایک فرقے کو ملامت نہیں کر رہا, دونوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو جا کے کیا کیا, اب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا, جا کے اس کو جناب جا کے اور کچھ دلائل سن لیے, تو جا کے امام صاحب کو چھیڑا, جس کے پیچھے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, جس کا ادب آپ پر واجب تھا. فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا مفتی صاحب کی رائے میں ثابت نہیں ہے تو امام کا احترام تو بہرحال ثابت ہے. خارج کرنا اگر ہو رہی ہے تو کرو, اور اپنے کرو نا, دوسرے کو خارج کیوں کر رہے ہو؟ جا کے آپ جا کے کسی کو کھجا رہے, کہہ رہے کیا کر رہا ہے بھائی, کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں خارج ہو رہی ہو, تو وہ کہے گا ہو تجھے رہی ہے, کر مجھے رہا ہے. تو جا کے امام صاحب سے ملتے ہیں, امام صاحب یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یوں کر کے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں گے بھائی سارے اکابر مانتے ہیں سب. یہ وہ بیچارہ, ہر امام کے پاس نہ اتنی نالج ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے, وہ اسی کا مکلف ہے کہ بھائی علماء کر رہے ہیں تو اس بیچارے کو کیا پتہ. امام صاحب اس کا مطلب آپ اندھے مقلد ہیں, اس پہ کوئی حدیث پیش کریں, اس کو کیا پتہ نہیں, ہر ایک کو پتہ ہوتا حدیثوں کا. اور جو عالم بھی ہوتے ہیں ہر ٹاپک پر ان کی ہر وقت تیاری نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پر کوئی ہر وقت تیار, اور تیاری اگر کی بھی ہو تو وہ 1 مہینے میں بھول چکا ہوتا ہے اس تیاری کو, اس کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا فنٹر نہیں ہے 24 گھنٹے ہر مسئلے پر اس سے آپ ڈسکشن کروا لو. اگر کوئی 24 گھنٹے ہر مسئلے پر بول رہا ہے اس کا مطلب غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول ہی نہیں سکتا. تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے مسائل جب رابطہ کرتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل یاد نہیں ہوتے, بڑے بڑے علماء کو چھوٹے چھوٹے یاد نہیں ہوتے, اور وہ بتا دیتے ہیں ہمیں نہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے جواب. تو یہ اچھا لگتا ہے ہمیں. تو جا کے امام کو کیا کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں. امام بیچارے کو جواب نہیں آ رہا ہوتا, اب وہ اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے تو بدعتی قرار دے دیا. امام صاحب آپ تو بدعتی ہو, اب میں آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا, میں بحث کروں گا. تو وہ کوئی تیار ہو جاتا ہے بحث کے لیے, کوئی تیار نہیں ہوتا, جان چھڑاتا ہے کہ بھئی ہمیں اور بھی دنیا میں غم ہے, جاؤ بڑے علماء سے بحث کرو, وہ فتویٰ دے دیں گے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے, ہم تو اس کے مکلف ہیں. بڑے ادارے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سنت ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ تو بیچارہ اس پہ اس کی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی. اور پھر بدعت کی نوعیت کیا ہے, کوئی شرک و کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. بذات خود تو فرض کے بعد دعا کی فضیلت ہے, یہ کیفیات ثابت نہیں ہے. تو ایک چیز کی اصل ثابت ہے, یہ کیفیات نہیں ہے, تو معاملہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, ہلکا ہو گیا. اور یار بدعت بھی ہے تو مسجدوں میں نفرتیں پھیلانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو لڑوانا, یہ تو اس سے بڑی بدعت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو مختصر کر دیا, بڑا نہیں کیا, کہ اگر میں بڑا کروں گا, ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک کھینچا تھا وہاں کروں گا تو مشرکین مکہ کہیں گے تم تو قبلہ ہی بدل رہے ہو. کوئی بات نہیں, اس کو ایسا ہی رہنے دو, طواف لمبا کر لیا کرو وہیں سے. تو امت میں توڑ پیدا نہ ہو, امت میں جوڑ رہے, مسجدوں کا ماحول اچھا رہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں, دوسرے کو ایک دفعہ سمجھا دیں, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, ورنہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں تو یہاں تک اہتمام کرتا ہوں کہ میں جب جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں, امام دعا مانگ رہے تو میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہوں, اٹھ کے نہیں جاتا میں, اس لیے کہ سب مڑ کے دیکھیں گے یہ ان کو کیا ہو گیا, کیوں جا رہے ہیں یہ. تو پھر وہ سب پوچھیں گے کیوں جا رہے ہو, پھر میں بتاؤں گا, بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں, لہذا میں کیا کر رہا ہوں, جا رہا ہوں. لوگ کہیں گے واہ یار, پوری مسجد میں ایک آدمی ہے جس کو قرآن و سنت سمجھ میں, باقی سارے وہ تو پکوڑے بیچ رہے ہیں. تو اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیول کے آدمی سے بات کر لیں, یا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو سمجھا دیں. جیسے آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, آتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, تو میں اپنی رائے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں, اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں پڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رائے کا اظہار بھی کرنا ہے, اور وہ اظہار بھی کس طرح سے ہوگا, تمیز سے ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم تو 20 سال سے قائل نہیں ہیں اس کے, لیکن میری وجہ سے یا ہمارے جو علماء اس کے قائل ہیں ان کی وجہ سے کسی مسجد میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی کسی امام سے بدگمان نہیں ہوا.
میں نے جس امام کے پیچھے 20 سال یا 30 سال نماز پڑھی ہے وہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے. ہم نے بھی ان کو ایک دفعہ محبت سے, خود نہیں, کیونکہ چھوٹا آدمی بڑے کو سمجھائے گا انسلٹ, کسی بڑے سے کہلوایا تو وہ نہیں مانے. کوئی بات نہیں یار, 20 سال جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور پڑھ رہے ہیں, اور ان سے اور کتنی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں, کتنی موٹیویشن ملتی ہے ان سے, ہمیں گناہ چھوڑو, نیکی کی طرف آؤ, سنت کو فالو کرو. ایک چیز میں ان کی رائے نہیں ہے تو کیا ہو گیا, تو ان خوبیوں کو دیکھا ان کا, تبھی جب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرتا مانگتا, لیکن ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, بولو, شارٹ. ہر آدمی اپنی رائے, اچھا یہ بھی جب ہے جب رائے بھی صحیح ہو. ایک تو آپ کی رائے ہوتی بعض دفعہ غلط ہے, آپ کم علمی کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہو, اور اس رائے کو بھی زبردستی تھوپتے ہیں, تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں مان. تو بہت نیوٹرل ہو کے بحث کرنی چاہیے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں, جب بڑے بڑے علماء کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء, جامعۃ الرشید کے بڑے چوٹی کے علماء آپس میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھار سائڈ پہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا, وہ اتنا کم بول رہا ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کو کئی بار ہم نے دیکھا مجلسوں میں, جب بحث ہو رہی ہے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. کوئی دیکھنے والا سمجھے گا, وہ سمجھے گا اس محفل میں سب سے کم علم یہ ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ سیکھنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں, سکھانے کی کم, کہ بھئی پہلے ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیل ایسی ہو جو میرا موقف ہی چینج ہو جائے. تو ایسے آرام سے جب سب ان کو کہتے ہیں حضرت آپ بھی تو کچھ کہیں, تو پھر وہ بڑے آرام سے کہ یہ ماشاءاللہ بھائی نے دلیل دی ہے. اس مسئلے میں تھوڑا سا یہ اشکال ہوتا ہے, تو اس اشکال کو ہم سب مل کے غور کر لیتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے خدا کی قسم. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب مفتی تقی صاحب کے بھی استاذ تھے, اور 7-8 سال حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھا ہے. تو ان کی کسی مسئلے پر بحث ہوئی, اتنی آرام سے, اتنی محبت سے, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں استاذ کون ہے اور شاگرد کون. تو وہ بحث کسی ایک رائے پر نہیں ہوئی. تو جب رائے نہیں ہوئی تو حضرت نے پھر خط و کتابت بھی ہوئی, تو وہاں بھی کوئی ایک رائے نہیں ہوئی. تو حضرت نہیں کہا تو میرا شاگرد ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں, تجھے تو میں نے پڑھایا ہے, تو میری بات نہیں مان رہا. نہ انہوں نے کہا کہ آپ استاذ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. بحث ہوئی کرنسی کی خرید و فروخت سے متعلق, وہ بحث تھی. تو جب کوئی نتیجہ نہیں ہوا, اب یہ تھوڑی کہ قیامت تک اسی پر بحث ہوتی رہے گی, بھائی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, تو حضرت نے کیا کیا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو حضرت کے شاگرد تھے, ان کے دلائل اور اپنے دلائل دونوں ایک کتابی شکل میں شائع کر دیے کہ میرے یہ دلائل ہیں, ان کے یہ دلائل ہیں, ان کا یہ جواب ہے. تو اب اہل علم جو ہے ان کے سامنے دونوں آرا آ گئی ہیں, تو وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. یہ ہوتا ہے علماء کی آپس میں بات چیت کا, بولو, طریقہ. لیکن بشرطے کہ سامنے والا بھی کیا ہو, عالم ہو, اور سامنے والا کی کوشش ہی شروع سے یہ ہو جائے نا کہ وہ نیچے دکھانا ہے آپ کو, تو بس پھر تو پھڈا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں, تو بھائی ہو سکتا ہے ایک لڑ رہا ہو, دوسرا کیا کر رہا ہو, دفاع کر رہا ہو. تو تمیز مارکیٹ میں کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو رہی ہے.